باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے ابھی سورہ انفال کی آیت نمبر 62 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ آج 26 رجب المرجب ہے اور آج کے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام جو محسن اسلام ہیں، ان کی یوم شہادت بھی آج ہی کے دن ہوئی ہے۔ آج ہی کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرشوں کی، آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس میں مختلف موقعوں کے اوپر اصحابہ جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے واقعات کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے بارے میں 3 باتیں القاء کیں، جس میں آپ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، قائد المہجرین ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری جگہ پہ یہ بتایا کہ لوح محفوظ عرش کے نیچے جو ہے وہاں پہ علی امیر المومنین کے الفاظ تحریر ہیں۔ پھر آج یہ جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں اس سورہ انفال کے آیت نمبر 62 کے ذیل میں تفسیر دور منصور جلد 100 صفحہ 620 پہ ایک روایت درج ہے، جس میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی محمد عبدی و رسولی ایدتہ بعلی، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، کوئی میرا شریک نہیں، محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے علی کے ساتھ ان کی تائید کی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 620 کے اوپر یہ چیز تحریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید علی علیہ السلام کے ذریعے کی ہے۔ اب یہ اس کے مختلف حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے نور الثقلین، یہ فرائد الصمتین کا ترجمہ ہے جو غلام صفدر قادری صاحب نے کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ تحریر موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، محمد میرے رسول ہیں، اور ہم نے علی کے ذریعے پاک کی تائید و نصرت کی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 235 کے اوپر عربی کا یہ ورژن یہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ ابراہیم جوینی الخراسانی کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد یہ حلیۃ الاولیاء جو ابو نعیم اصبہانی کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر 43 ہے، جلد نمبر 3۔ اب ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے ما نزل من القرآن فی علی ابن ابی طالب، اس کے صفحہ نمبر 299 کے اوپر بھی یہی چیز تحریر ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ میں تمہارا رب ہوں، محمد میرے رسول ہیں، اور علی کے ذریعے ہم نے آپ کی نصرت و تائید کی۔ اب جنگ بدر ہو، خواہ جنگ احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، ان تمام جنگوں کے اندر علی علیہ السلام ہی واحد ہستی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کی، ان کی مدد کی۔ اس سے پہلے یعنی کہ جب ابھی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت بھی جو آیت آتی ہے وانذر عشیرت الاقربین، کہ اے میرے حبیب اب گھروں سے باہر نکلو اور اپنی تبلیغ کا سلسلہ تھوڑا سا بڑھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بلاؤ اور ان کو یہ دعوت دو۔ اس وقت بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کہا، علی علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ
دعوت کا بندوبست کرو اور میرے اقارب کو بلاؤ، تو تمام یہ لوگ اکٹھے ہوئے، تقریباً 40 افراد تھے۔ حضرت ابو طالب نے ایک بکرا بھونا اور ایک دودھ کا پیالہ لا کے رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے ران کو ذرا سا اپنا منہ لگایا، اور اس کے بعد وہ 40 افراد جو تھے وہ اس کو اتنا کھاتے کھاتے تھک گئے کہ لیکن ان سے یہ وہ ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح سے دودھ کا پیالہ جس کو حضور نے اپنا منہ لگایا تھا، وہ بھی تمام لوگ اس کو کوشش کر کے بھی ختم نہ کر سکے۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ بھائی یہ جادوگر ہے، اس لیے اٹھ کے چلے گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بات، اپنی تبلیغ کا کام کرنا تھا، وہ اس دن نہ کر سکے، تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ کل دوبارہ اس محفل کا بندوبست کرو، اور ابو طالب سے کہا کہ وہ کھانے کا بندوبست کریں۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، اور وہ کھانا کھا کے فوری طور پہ اٹھ گئے۔ اب تیسرا دن جب ہوا، تیسرے دن کے لیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ اور کھانے کا بندوبست کرو اور میرے اقارب کو بلاؤ۔ جب وہ تیسرا دن آیا، جب لوگ کھانا کھا چکے، تو اس وقت بھی ابو لہب جو تھا، وہ ابو جہل جو تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے شور مچانا شروع کیا۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے، انہوں نے اس کے گریبان سے اس کو پکڑا اور اس کو اپنی طرف نیچے جھکا کے، وہ کہتے ہیں کہ اے یا مولائی، یا میرے مرشد، کہ آپ کے دل کے اندر جو بھی اب آتا ہے آپ کہیں، میں اس کو جب تک آپ کا بیان ختم نہیں ہوتا تب تک اس کو نہیں اٹھنے دوں گا۔ تو پھر آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی عظیم چیز لے کے آیا ہوں کہ جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ اور پھر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا اس کام میں میرے ساتھ میری مدد کرے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں ہلا سوائے علی علیہ السلام کے۔ تو پھر دوبارہ سے آپ نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ بیٹھیں، اور باقیوں سے پھر یہی چیز ان کو پیش کی، کوئی بھی نہیں ہلا۔ تیسری مرتبہ پھر جب یہی اعلان ہوا تو کوئی بندہ نہیں ہلا سوائے علی علیہ السلام کے۔ تو علی علیہ السلام کے بارے میں رسول علی نے کہا کہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ، کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ مدد وہاں سے شروع ہو گئی جس کا تذکرہ ابھی اس قرآن کے اندر ابھی بھی ہے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اس وقت جب علی علیہ السلام نے یہ بات ساری کر دی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ یا علی انتا اخی و وسیعی و وزیری و خلیفتی، پھر کہا کہ اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ بہت شروع سے ہی ان کا یہ معاملات شروع ہو گئے۔ اب اسی آیت کی روشنی کے اندر شواہد التنزیل امام حسقانی صفحہ نمبر 224 کے اوپر، جلد 1 ہے، اس کے اوپر یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید و مدد جو ہے وہ علی علیہ السلام کے ذریعے کرائی ہے۔ اب یہ کتاب ہے جنابی المودت، اس کا صفحہ نمبر 25 پہ 25 ہے یا 35 ہے، اس میں یہی واقعہ یہ درج ہے۔ اس کو تھوڑا سا زوم اس طرح سے کریں کہ یہی صفحہ آئے، اور کہ جب معراج پہ میں گیا تو وہاں پہ اس طرح سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ یہ اصحاب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو ہے جو کہ یہاں پہ یہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ جنابی المودت عربی ورژن ہے، اس کا صفحہ نمبر 25 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ چونکہ 26 رجب المرجب کے حوالے سے کہ جب آپ کو عرش کی سیر کرائی گئی تو اس میں یہ واقعہ جو ہے یہ سر فہرست واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے شیئر کرتے تھے کہ اس طرح سے میں جب معراج پہ گیا اس رات کو، تو وہاں پہ مکتوبہ ساقل عرش کے پائے کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی و نصرتہ، کہ ہم نے علی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تائید و نصرت کر سکتا ہے تو کیا عام آدمی جب یا علی مدد کہتا ہے تو کیا اس کی نصرت و تائید کے لیے علی علیہ السلام جس کو اللہ نے اس کام کے لیے لگایا ہوا ہے کیا وہ ہماری نصرت ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچتے؟ تو اس کو یہ جو جعلی مدد والا کنسیپٹ ہے یہ اسی بات سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے آخری رسول جو رحمت للعالمین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ بار بار یہ ارشاد فرما رہا ہے اور ادھر ساق عرش کے اوپر بھی یہی چیز موجود ہے. ابھی یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق جلد 42 صفحہ 336 اس کے اوپر بھی یہی واقعہ یہاں پہ درج ہے. یہ کتاب ہے اب کوکب دوری کے صفحہ نمبر 182 کے اوپر بھی معراج کا یہ واقعہ یہاں پہ سارے کا سارا موجود ہے. اب یہ کتاب ارجاء المطالب ہے عبید اللہ امرتسری کی اس کے صفحہ نمبر 64 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ جو واقعہ معراج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ اپنے اصحاب کو بیان کیا تو جو کہ قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ تا قیامت ہم لوگوں کی مدد کرنے سے کبھی بھی قاصر نہیں ہوں گے. اب یہ کتاب ہے ذخائر العقبہ محب الدین تبری اس کا صفحہ نمبر 128 ہے. یہ چیز یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے لیلۃ الاسریٰ کہ وہ رات جب مجھے معراج کرائی گئی تھی تو میں نے وہاں پہ عرش کے اوپر کیا دیکھا. اب یہ کتاب ہے ریاض النظرہ اس کی عربی ورشن ہے جلد اس کی 3 ہے اس کا صفحہ نمبر 131 ہے اس کے اوپر بھی یہی تحریر موجود ہے. اب یہ کتاب ہے مناقب خوارزمی اختر خوارزم کی اس کے صفحہ نمبر 384 کے اوپر بھی یہی تحریر موجود ہے کہ اید اللہ محمد بعلی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ان کی مدد علی علیہ السلام کے ذریعے کی. اب یہ کتاب ہے زاد العقبہ فی مودۃ القربہ یہ سید علی حمدانی شافعی سنی المذہب کی ہے. اس کے صفحہ 71 کے اوپر بھی یہی چیز موجود ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کے وزیر کی مدد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. اب یہ کتاب ہے سید مرتضیٰ امین حنفی نقشبندی مجددی اس کتاب کا نام ہے علی و مول حق. اس کے صفحہ نمبر 70 اور 71 کے اوپر یہی چیز درج ہے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے میری تائید علی سے کی ہے. اب کتاب ہے الشفاء ابن ایاز یوسبی کی اس کی جلد اول ہے اور صفحہ 228 کے اوپر یہی چیز بیان ہے لما اسرا بی علی السماء اذا علی العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ان کی مدد ان کی حمایت علی کے ذریعے سے کی. اب یہ کتاب ہے المحسن عثمان صفوری کی ان کی مختصر المحسن المجتمع صفحہ نمبر ہے 167 اس کے اندر بھی یہی چیز درج ہے. اب کتاب ہے لسان المیزان ابن حجر اسقلانی کی ان کی جز ثانی ہے اس کے صفحہ نمبر 204 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے. اب یہ کتاب ہے فضائل الثقلین من کتاب توضیح الدلائل شہاب الدین حسینی شافعی ان کا صفحہ نمبر ہے 267 یہی تحریر یہاں پہ بھی موجود ہے. یہ تعویلات ظاہرہ شرف الدین اختر آبادی ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 208 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے. اب یہ کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی کی ان کی وفات 360 ہجری میں ہوئی ہے. اب یہ 360 یعنی تقریباً کو 350 سال کے بعد آ کے انہوں نے اس روایت میں یہ کہہ دیا کہ اس میں عمر بن ثابت جو ہیں وہ متروک ہے اس لیے یہ حدیث اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ابو بکر ہیثمی کی جلد نمبر 9 ہے. اس کے اندر بھی اس نے یہی بات کی ہے
کہ عمر بن ثابت جو ہے وہ ہوا متروک، چونکہ یہ طبرانی نے یہ کہہ دیا ہے کہ طبرانی ان کا استاد ہے کہ جس نے اگر کسی صحیح چیز کا انکار کر دیا ہے تو اب یہ تمام لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مجموع الزوائد بغیت الرائد ابو بکر حیثمی، اس کا صفحہ نمبر 161 کہ اس میں عمر بن ثابت جو ہے وہ ہوا متروک، کہ یہ متروک ہے، اس لیے ہم اس کو حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ تاریخ مدینہ الاسلام خطیب بغدادی کی، یہ 463 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے، چونکہ ایک شخص نے اب اس کو، چونکہ ان کے بارے میں یہ چیز نہیں آ رہی تھی تو اب انہوں نے اس چیز کو انکار کر دیا۔ لیکن انکار کرنے سے کیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ جو تحریر وہاں پہ کی ہوئی ہے، کیا اس کے انکار سے کسی بھی طرح سے کسی بندے کی خلاصی ہو جائے گی؟ اب یہ کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 91 کے اوپر یہ باقی چیز بیان ہوئی ہے، لمحہ اسرا، کہ اس رات جب مجھے یہ کرائی گئی تھی معراج، اس وقت میں نے یہ فلانی چیز دیکھی۔ اب یہ منہاج السنہ ہے ابن تیمیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 194 کے اوپر بھی یہی انہوں نے، چونکہ یہ ماننے سے انکار کیا ہوا ہے اس کو کہ یہ رافضیوں کا قول ہے، یہ اس کی جلد نمبر 7 نمبر جلد ہے۔ اب یہ میزان الاعتدال ہے امام ذہبی کی، یہ امام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کے صفحہ نمبر 361 کے اوپر یہی انہوں نے، چونکہ اس کو نہیں ماننا تو اب اسی کا قول جو ابن تیمیہ کا ہے اسی کو لے کے یہ آگے چل رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو نہ قبول کریں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی، امام ذہبی نے مختلف جلدوں کے اندر اسی بات کو یعنی ٹھکرانے کے لیے یہ جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 119 کے اوپر پھر یہی دوبارہ چیز لے آئے ہیں۔ پھر یہ صفحہ نمبر 120 کے اوپر یہی چیز ہے کہ مکتوب ہو، وہاں پہ یہ چیز لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیز متروک ہے۔ یہ اب ایک دو جلدیں اس کی، میزان الاعتدال عثمان ذہبی، یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65 کے اوپر کسی ایک بندے کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر اسی کا 66 ہے، اس کے نیچے بھی آپ یہی چیز پڑھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کیا لکھتے ہیں۔ اب میزان الاعتدال امام ذہبی نے اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہے۔ اب یہ کتاب جس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ الزیادات علی الموضوعات ذیل علی المصنوع، یہ امام جلال الدین سیوطی کی ہے، جبکہ دور منصور کے اندر انہوں نے یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ عرش کے اوپر، ساق عرش کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور یہ میں نے پڑھی ہے۔ اب وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 268 کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ اب یہ کتاب ہے تنزیہۃ الشریعت، یہ عراق کنانی کی ہے، یہ 963 ہجری میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، آج 1443 ہجری ہے، آج سے تقریباً کوئی 500 سال پہلے یہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی انہی کی روش کے اوپر کام کرتے ہوئے اس سے انکار کیا ہے۔ اب یہ امام شوکانی ہیں، ان کی کتاب ہے الفوائد المجموعہ، یہ 1250 ہجری، تقریباً 200 سال پہلے اس دنیا سے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو یہی کہا کہ ھذا باطل، کہ یہ جھوٹی ہے۔ اب یہ ناصر الدین البانی سلسلہ حدیث ضعیفہ، یہ 1999 یعنی 1420 ہجری میں اس دنیا سے گئے، آج سے تقریباً کوئی 23 سال پہلے۔ انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ ان کے اس میں وارے میں نہیں آ رہی۔ یہ اسی کے صفحہ 545 ہے کہ جس کے اندر یہ چیز انہوں نے زور لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے دونوں یعنی کہ جو بڑی سے بڑی کتابیں ہیں ان کا بھی موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جو اس سے انکار کر رہے ہیں ان کا موقف بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے تو جنگ بدر میں کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے یعنی کہ
واحد ہیں وہ جو نہیں بھاگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی قربانی ہر جگہ پہ دی. وہ جو شب ہجرت جو تھا کون بستر رسول کے اوپر جا کے سویا تھا؟ کیا اتنے لوگوں نے جب آپ کو کہا تھا کہ ہم پورے کا پورا یہاں پہ جتنے بھی قریش ہیں سارے اکٹھے ہو کے یکدم رسول کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو کسی کو یعنی کہ یہ بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا. تو اس طرح سے یہ جو بنو ہاشم ہے یہ کبھی بھی ہم سے نہیں کر سکیں گے مقابلہ، اور یہ دیت لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آج رات تم میرے بستر پہ سو گے، اور علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں ارشاد فرمایا. اور اس طرح سے شروع دن سے لے کے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے تب تک آپ کی نصرت علی علیہ السلام کرتے رہے، اور قرآن کی اس آیت کے تحت وہ تھرو انہوں نے آپ کی مدد اور نصرت کی. وسلام.